سمجھتا ہوں کہ چترالی صاحب نے تو جو کچھ کیا، مولانا صاحب تو مطلب بالکل یعنی احمقانہ حرکت یعنی کی ہے، لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ جو وہاں پر اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر جو یعنی مائنورٹی کی جو نمائندگی کر رہا ہے، وہ انہوں نے کیا کہا؟ تمہارا حق تھا کہ تم کھڑے ہوتے اور تم کھڑے ہو کے کہتے کہ جناب اسپیکر اسے حذف کریں. آپ حذف بھی نہیں کرا سکے. ایک معزز جج نے، آخری بات کی سپریم کورٹ کے ایک معزز جج نے یہ از خود نوٹس لیا. نوٹس کس بات پر لیا؟ اس کتاب پر لیا، اس قرآن پر لیا جس کو اللہ نے نازل کیا تھا، جس کو اللہ نے یہ عزت دی ہے، احترام دیا ہے، جس کی وجہ سے حافظ قرآن کو کہیں میڈیکل میں 20 نمبر ملتے تھے، اس کا انہوں نے خود نوٹس لیا. کیا یہ پھر اس کو انجیل کے ساتھ تشبیہ دینا کہ کیا کوئی انجیل کو یاد کرتا ہے، کیا آپ اس کو بھی یہ نمبر دیں گے؟ حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے چیف جسٹس کو، اس جسٹس کو، کہ قرآن ناسخ ہے، انجیل منسوخ ہے، تورات منسوخ ہے، زبور منسوخ ہے. ہم ایمان سب پر لاتے ہیں، کسی کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن قرآن اس وقت ناسخ ہے اور قیامت تک یہ کتاب رہے گا. اس کو اللہ نے عزت دی ہے اور اللہ نے جس تھینک یو تشریف رکھیں. آپ تشریف رکھیں اپنی سیٹ پہ. جی آپ تشریف رکھیں. جناب احمد حسن ڈیڑھ صاحب، جناب عامر جیوا صاحب مختصر کریں. بہت شکریہ جناب اسپیکر. آج انتہائی افسوس کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے. جناب اسپیکر، یہ ایوان پاکستان میں بسنے والی تمام مذاہب کا، تمام صوبوں کا، تمام زبانیں بولنے والوں کا ایک مشترکہ ایوان ہے، اور یہ آئین پاکستان ہر مسلک کو، ہر عقیدے کو تمام وہ حقوق کی یقین دہانی اور ضمانت دیتا ہے کہ یہاں پر بسنے والی تمام مذہبی اقلیتیں اور ہماری اکثریت وہ یکساں اور مساوی جو ہیں وہ درجے کے شہری ہیں. لیکن آج مولانا اکبر چترالی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے انتہائی مایوسی ہوئی ہے. جناب اسپیکر، جس ریفرنس کا انہوں نے حوالہ دیا وہ قانون یہ ہے کہ درس قرآن کے 20 نمبر داخلے کے وقت دیے جاتے ہیں تمام کالجوں میں، اداروں میں حافظ قرآن کے لیے. اس میں جو ہمارے مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے جو طلبہ ہیں وہ ان 20 نمبروں سے محروم ہو جاتے ہیں. تو عدلیہ میں یہ پٹیشن دائر کی گئی کہ اس طریقے سے جب ان کو 20 نمبر دے دیے جاتے ہیں تو مذہبی اقلیتوں کے جو طلبہ ہیں ان کی حق تلفی ہو جاتی ہے اور ان کو بھی جو ہیں وہی گریس مارکس جو ہیں مختصر کریں، آپ کو وہ پوائنٹ دیے آ رہا جائیں. ہے. جناب اسپیکر، جس ریفرنس سے بات ہوئی میں اس سے آؤٹ نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، وہ آگے برائے مہربانی آپ وقت دیں تاکہ میں بات کروں. یہ بل کے اوپر بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. اور جناب اسپیکر، مولانا اکبر چترالی صاحب نے وہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جیوا صاحب، اٹس ویری کلیئر نو. جناب اسپیکر انہوں نے یہ کہا کہ انجیل منسوخ ہے تو رات منسوخ ہے. جناب اسپیکر، ان کو اختیار کس نے دیا کہ اس طرح کی وضاحت دیں؟ آج ہم بل تک محدود ہوں گے. جب قرآن مجید تمام الہامی کتب اور تمام جو انبیاء کرام کا ذکر کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے، تو ایک جیوا صاحب مولانا آج ہم لیجسلیشن کر رہے ہیں بل آپ کے سامنے، تو آپ کا پوائنٹ آ گیا. شروع کرتا ہوں خداوند کے نام سے جو بڑا رحیم و کریم ہے. میں اس وقت واشنگٹن میں ہوں اور خداوند کا لاکھ لاکھ شکر ہے
کہ میں یہاں خیریت سے ہوں، لیکن مجھے بڑا نہایت افسوس کے ساتھ، بہت ہی افسوس ہی کیا میں سمجھتا ہوں کہ چترالی صاحب نے تو جو کچھ کیا، مولانا صاحب تو مطلب بالکل اہم کانہ حرکت یعنی کی ہے، اس پر میں تو جو بھی کہنا چاہوں گا وہ میں بعد میں کہوں گا، لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ جو وہاں پر اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر جو یعنی مائنورٹی کی جو نمائندگی کر رہا ہے، وہ انہوں نے کیا کہا، یہ اٹھ کے کیا کہا کیا ہے کہ جناب اسپیکر جناب اسپیکر جناب اسپیکر کیا تمہارا حق تھا کہ تم کھڑے ہوتے اور تم کھڑے ہو کے کہتے کہ جناب اسپیکر اسے ہدف کریں، آپ ہدف بھی نہیں کرا سکے، اور آپ کے ساتھ کوئی پیپلز پارٹی والے، نون والے، کاف والے، گاف والے، لام والے، میم والے، سین والے کوئی نہیں اٹھا. کیوں؟ کہ تمہاری اپنی حیثیت کوئی نہیں ہے. تم الیکٹ ہو کر آتے تو آج تم قوم کے سامنے کھڑے ہوتے، تم سمجھتے کہ یہ تم نے حق ادا کر دیا. اب منڈا پاڑنا نہیں، یعنی کتی اور چور رل جائے تو یعنی اس طرح ہوا ہے کہ کیا ہوا، اسپیکر کو جلاس پر اسے واک آؤٹ کرنا، چترالی کو واک آؤٹ کروانا چاہیے تھا. باہر نکلے، آپ نہ واک آؤٹ کرنے کی پوزیشن میں چلے ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ آپ نوکری کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، لیکن یہ چترالی کو یعنی اسپیکر کو نکلوانا چاہیے تھا، اس کے باہر نکال دیتے کہہ کے اجلاس یعنی نہیں ملتوی کرنا تھا. میں نے تو شیعوں کے لیے میں نے کہا جناب اسپیکر میں شیعوں کے آج اجلاس نہیں ہونے دوں گا، میں تو اکیلا پوری اسمبلی کو یعنی. لیکن تم نے جو کیا بڑے افسوس، یعنی چترالی پر تو افسوس ہے ہی ہے، لیکن تمہاری جو حرکت ہے یہ تم نے کیا ہے. تم کیا سمجھتے کہ جناب اسپیکر تمہیں پلیٹ میں ڈال کے دے گا ٹائم نہیں دیتے، اسپیکر نہیں وقت دیا کرتے، لینا پڑتا، لینے والا ہونا چاہیے. لیکن بڑے افسوس سے تم یہ کہہ رہے کہ جی بڑا کم کی دیر بار ہے تم نے، بڑے افسوس کی بات ہے. تو کلیجہ لو کے رکھ دیتا ہے اور پھر تو کہتا ہے تمہیں شرم آنی چاہیے، تم ادھر اپنا چلی لے کر ڈوب مرو. تم نے یعنی بائبل کے اوپر اتنا کچھ کہا، یعنی پاکستان کی ہسٹری میں کسی اسمبلی میں ایسا کبھی نہیں کسی نے کہا. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہے کہ یعنی وہاں پر ہماری نمائندگی کی یعنی بیڑا غرق کرتے ہو. یعنی تم سلیکشن میں آ کے، تم اپنی جابوں کے چکر میں آ کے تم نے مسیح قوم کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اپنے ایمان کے ساتھ بے وفائی. تم نے کیوں نہیں وہاں باہر کیوں نہیں نکلوایا؟ تمہارا جھگڑا کیوں نہیں ہوا؟ تم نے اپنے کپڑے کیوں نہیں پھاڑے؟ تم نئے کپڑے سلا کے آ جاتے ہو یعنی تنہائی لے کر. تم نے مسیح قوم کے آج یعنی جو تباہی کی طرف تم لے کر کے، آج کا لفظ جو ہے میں سن کے برداشت نہیں کر سکتا. میں آج بھی ایموشنل ہوں، اس وقت بھی خدا کا شکر میں 75 سال میری عمر ہے، ایک زمین نہیں، کرپشن نہیں، پلاٹ نہیں، قرضہ نہیں، لوٹ مار نہیں، اس لیے کہ مسیح قوم کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم کو یہاں پر یعنی جہاں پر ہم اپنے بلڈنگیں بنانے یا اپنے یعنی نمائندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم ہدف کرواتے. تم نے کیا تم اپنے سوچو، غور کرو کہ تم نے کیا ہے. اسمبلی میں اسپیکر سے بٹھایا کرتے، اسپیکر سے بٹھاتے، تم اسپیکر کو کہتے جناب اسپیکر آج میں اجلاس نہیں ہونے دوں گا، اس کو نکالے پہلے باہر یا میرے ہدف کرے. لیکن تم نے یہ سمجھ رہے کہ مسیح قوم بیوقوف بنا لو گے، نہیں، اپنا حق ادا نہیں کرو گے. تمہیں لوگ جو ہے برداشت نہیں کرتے. میں برداشت، ویسے ہم سلیکشن کو برداشت نہیں کرتے، لیکن تم نے ستیہ انداز کر دیے. تم ہدف تو نہیں کروا سکے. اب تم نے دوبارہ کس منہ سے اسمبلی میں جاؤ گے؟ کیا منہ لے کر جاؤ گے اسمبلی میں؟ یہ اپنی حالات پر سوچو اور خود بخود سوچو کہ تم نے آج مسیح قوم کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کروایا ہے. اور تم نے سامنے دیکھتے ہوئے وہ چترالی کو تو میں ابھی بعد کی بات ہے نا، چترالی نے تو جو کہا وہ تو اس نے منسوخ کرنے کا وہ کس بات کے لیے منسوخ؟ پورے ورلڈ کی بائبل کو یا توریت کو یا مطلب انجیل کو یہ کون ہوتا ہے؟ اس کا تو بڑے بڑے عالم جو ہے، بڑے بڑے فلاسفر جو ہے، یعنی ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ خود اس کی مذمت کریں گے. لیکن تمہارا جو اپنا حق تھا تم نے آج کیوں نہیں ادا کیا؟ تم جو ہے تم یعنی خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسز پر بھرنے والوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ یعنی اس طرح مسیح قوم کو دبا لو گے؟ نہیں،
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم نے پاکستان مل کے بنایا, یہ پاکستان کسی کی باپ کی ملکیت نہیں ہے. لہذا اپنی اوقات پر سوچو, یعنی تم نے آج کیا کیا, اپنی حرکت پر سوچو. جاؤ اپنے گناہوں کو دھو, جا کے اپنے ہاتھ سے دھو, جا کے کہو کہ خدا مجھ سے غلطی ہوگی, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے کہ میں اسمبلی میں بولا نہیں, میں اسمبلی میں کھڑا نہیں ہوں. تم بیک پہ کھڑے ہو جاتے, تم چھوڑ ڈالتے, لیکن تم چھوڑ ڈالنے کے قابل نہیں ہو. سلیکشن میں آئے ہو, تمہیں یعنی کوئی پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ نہیں اٹھا, کوئی نون کا کوئی نہیں اٹھا, کام کا کوئی نہیں اٹھا, وہاں کوئی بندہ نہیں تھا تمہارے ساتھ, کوئی تمہارا یعنی کوئی یعنی ایسا نہیں جو تمہارے پوائنٹ کو سیکنڈ کرے. بڑے افسوس کی بات ہے, مجھے شرم آ رہی ہے تمہاری حالت پر. میں اس وقت واشنگٹن میں آیا, انٹرفیتھ کانفرنس کے لیے آیا. میں یہ کانفرنس سے مراد یہ کہ میں یہاں پر جو یہ مقروض جو تڑپ رہا ہے ملک, جو مقروض ملک ڈیفالٹر ملک ہے, میں اس کا قرض اتارنے کے لیے میں مہم چلانے کے لیے یہاں آیا ہوں. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ ہم انٹرفیتھ کی باتیں کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ آگ لگانے کی باتیں کرتے ہیں. یہ سراج الحق صاحب کو نوٹس لینا چاہیے, یہ اپنا لیاقت بلوچ صاحب کو نوٹس لینا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ لیاقت بلوچ صاحب اور سراج الحق صاحب اس بات کا نوٹس لیں گے, ڈیفینیٹ نوٹس لیں گے, کیونکہ یہ بالکل یعنی یہ بات تو سراج الحق صاحب بھی نہیں کہنے کے لیے تیار. یہ بات تو کبھی قاضی حسین احمد نے نہیں کہی. یہ باتیں جو ہے جماعت اسلامی سے تو ہمارے بڑے لنک رہے ہیں, بڑے تعلق رہے, وہ کبھی بھی ایسی بات کرنے. لیاقت بلوچ صاحب تو انٹرفیتھ کے یعنی وہ تو ہمیشہ انٹرفیتھ کی باتیں کرنے والے, وہ ضرور نوٹس لیں گے. میں سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ چترالی صاحب کی بیوقوفی اور حماقت کو پوری جماعت اسلامی جو ہے اپنے سر نہ لے, اور بالکل لینے کی کوشش بھی نہ کرے. میں یعنی کیونکہ یہ پاکستان جو ہے اس وقت ایسی بری حالت میں تڑپ رہی, ماتا تڑپ رہی ہے, سسکیاں لے رہی ہے. ہم ڈیفالٹر ملک کو نکالنے کے لیے, یا میں کنونشن میں کرنے آیا ہوں انٹرفیتھ پر, یعنی تو میری یعنی اپنا سراج الحق صاحب سے اور تمام عالم دین سے, مجھے تمام مولانا شیرانی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر تمام عالم دین جو ہے, ان سے میری گزارش ہے کہ ان کی بات پر وضاحت مانگے, تاکہ یہ جو مطلب انہوں نے یہ انٹرنیشنل یعنی مطلب کہ چیلنج کیا ہے, بالکل یہ گاڈ کو چیلنج کیا. میں ابھی میں کل جو ہے نا یہاں پر بائبل میوزیم ہے, بائبل میوزیم جو ہے جس میں ہزاروں سال پرانی بائبلیں پڑی ہوئی ہیں, وہ میں کل میوزیم میں جا کے, میں کل سنڈے پرسوں میں جا کے آپ کو میوزیم دکھاؤں گا. کیسے منسوخ ہو ہی نہیں سکتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جس کی یعنی مطلب کہ جس کے مطلب ریکارڈ موجود ہے, ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے, میوزیم ہے, بائبل میوزیم بنایا ہوا ہے یہاں پر امریکہ میں. میں منڈے کو کھلے گا, میں آپ کو دکھاؤں گا. ٹھیک ہے, تھینک یو. اب آپ سراج الحق صاحب اور لیاقت بلوچ صاحب, میاں اسلم صاحب, بہت سارے جو جماعت اسلامی کا اور جماعت اسلامی کے جو مسیحی کارکن ہیں وہ کھڑے ہو کے جواب دیں. میں تو اسپیکر کے وقت مشکل سے ملے گا. بہرحال میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج جیسے کہ ہمارے شیعہ بھائیوں کی طرف سے کہ آج محرم کی وجہ سے 8 تاریخ کے حوالے سے کہ آج اجلاس ملتوی کرنا چاہیے تھا, میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ شیعہ بھائیوں کا یا سنیوں کا نہیں, بلکہ ہم سمجھتے ہیں اور میں وہ سمجھتا ہوں کہ بیدار تو ہو لینے دے, ہر قوم پکارے گی کہ حسین ہے ہمارے. یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی کسی طبقے کے یا کسی ایک کے نمائندگی, یعنی یہاں پر میں آج کوئی یعنی یہ سیشن جو ہے, یہ جوائنٹ سیشن جو ہم نے بلایا, یہ صرف اس لیے بلایا کہ ملک کی حالات اور معاملات پر یعنی بڑی خوشی ہوتی. کاش آپ کہیں اس وقت آپ نے فیصلہ کرتے وقت آپ کے علم میں تھا کہ 8 تاریخ آئے گی, لیکن آج آپ لائٹلی آپ نہیں اجلاس کرنا چاہ رہے. نہیں ہوگا اجلاس, میں آپ کو میرا دعویٰ ہے کہ اجلاس نہیں کر سکے گا کوئی, اس لیے کہ اجلاس آپ موڈ اس موڈ سے آئے کہ آپ ٹائم ابھی ختم ہونے والا ہے, 1:30 بجے کے بعد یعنی آپ یعنی وقت ختم ہو جائے, اجلاس نہیں ہوگا. لیکن اب یہ کہ سلنڈر نہیں آپ کرنا چاہتے, آپ اپنے غلط فیصلہ جو آپ نے دے چکے ہیں, میں کہتا ہوں کہ اگر اجلاس ملتوی کرنا ہے, آپ کو جنہوں نے تجویزیں دی ہیں
آپ انہیں سزا کے طور پر کن لوگوں نے آپ کو یہ تجویز دی کہ 8 محرم کے دن آج لوگوں کو ہمیں یعنی اپنے حلقوں میں ہونا چاہیے؟ یہ کہاں پر ملکی مسائل کی بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہاں پر محلوں میں لوگ یعنی اپنے جلسے جلوس میں وہاں میں یعنی امن کے طور پر وہاں انتظامیہ کے طور پر رہنا چاہیے۔ کون کہتا ہے کہ ملکی حالات خراب نہیں؟ ملکی حالات تو اس وقت نہیں خراب۔ کیا سینٹ کو نہیں پتا تھا کہ جیسا لگ یہاں پر رویا یعنی لے کے جو اللہ اس نے ڈرامہ کہا؟ کہاں گئے تھے سینٹ کے ممبر؟ کہاں گیا تھا وہ ہاؤس؟ یعنی یہ تو ظلم بہت دیر سے ہو رہا ہے کہ کب سے ظلم نہیں ہو رہا؟ کون سا ظلم ہو گیا؟ کون سا ظلم ہوا ہے؟ آپ نے کی تھی، آپ کے شکر گزار ہے، اور انہوں نے نہیں کی، ان کی بات کر رہا ہوں۔ بات میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، چلو میں سب کا شکر گزار، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں شیعہ کی مجھے حمایت کرنی ہے، اس لیے کرنی ہے کہ وہ کمزور طبقہ گنا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہم کمزور آج اجلاس نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے، اور اگر اجلاس ہوا اسپیکر صاحب میری لاش کو آپ آج اٹھا کے باہر پھینکیں گے۔ کیسے ملتوی نہیں ہوگا اجلاس؟ یعنی شیعہ کمزور ہے، مجھے آج اپنی نہیں بات کرنی، مجھے آج سینٹ میں تیری نمائندگی نہیں لینی، لعنت مجھ پر۔ آج بات شیعوں کی ہو رہی ہے، کمزور طبقے کی ہو رہی ہے، اور میں سینٹ کا لچ پا دینا کہ مجھے سینٹ میں